ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل طالب علم میں۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے بارے میں گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے میلاد کرنے اور میلاد کی ترغیب دلائی ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا ہے، جس میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ آئے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ میلاد کہتے کسے ہیں۔ میلاد کا معنی ہے ولادت، یعنی کسی کی پیدائش کا دن بنانا۔ آئے سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کے اندر ان آیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا میلاد بنایا، اور یہ میلاد رب تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں بنایا۔ اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرے جب اللہ نے انبیاء علیہم السلام سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ سب مومنوں پر شفقت و رحمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوگے، تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم جس پیغمبر کی ولادت کا تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جن کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت سماعت فرمائیں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اور اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن اس کا وصال ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ آئے جس طریقے سے پہلی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے جن الفاظوں کے ساتھ جس پیغمبر کا ذکر فرمایا، اسی طرح کے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید یوں فرمایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں کے نام اور ان کی ولادت کے تذکرے میں سلام کا ذکر فرمایا اور دیگر القابات سے فرمایا۔ جب اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ خاص انعام فرمایا کہ قسم کھا کے فرمایا، جیسا کہ سورہ بلد کی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم۔ اے عزیزو، اگر ولادت کا دن قرآن و سنت اور شریعت کے نقطہ نظر میں خاص اہمیت کا حامل نہ ہوتا
تو اس دن پر بطور خاص سلام بھیجنا اور قسم کھانے کا بیان رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں فرماتا تھا۔ اب آئیں اس ویڈیو میں ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن کن پیغمبروں کی ولادت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ میلاد نامہ، سب سے پہلے ہم میلاد نامے میں ہم سب کے آبا و اجداد ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب اور بزرگ بندوں میں سب سے پہلے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں ایک بدبودار کیچڑ سے گنگنانے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو جب اس سے میں درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ دوسرا میلاد نامہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم کا میلاد نامہ بھی بیان کیا ہے، جو اگرچہ پیغمبر تو نہیں ہے مگر پیغمبر کی والدہ ماجدہ ضرور ہے اور ایک پاک دامن عورت ہے۔ ان کا میلاد نامہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر ان کی نسل کا، پھر ان کی فضیلت کا بیان کیا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 میں حضرت مریم علیہ السلام کی میلاد نامہ بیان فرمایا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ میلاد نامہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، عرض کیا اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ واضح رہے کہ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، صرف دعا قبول ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبل از ولادت ان کی بعض فضیلت کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم میں ذکر فرمایا ہے۔
ان آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ولادت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر رحمت ہے تو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیوں رحمت نہ ہو؟ میلاد نامہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم کی میلاد نامے کے بعد ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن مجید فرقان حمید بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کی ایک رکوع مکمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت پر مشتمل ہے، جس میں ان کی ولادت سے قبل ان کے والد ماجدہ کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ اس کی تفصیل قرآن میں یوں بیان کی گئی ہے، سورہ آل عمران کی 45 سے لے کر 47 آیت تک ہے۔ آئے سماعت فرماتے ہیں۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدرت و منزل والا ہوگا اور اللہ کی خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گوہر مادر میں بھی اور پختہ عمر یعنی یکساں گفتگو کرے گا، اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب میرے بچے کیسے ہوگے؟ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کام کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی امر کا حکم فرمائے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اب ہم میلاد نامہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تو اس شان اور امتیاز کے ساتھ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے نہ صرف آپ کے شہر و ولادت بلکہ آپ کے آبا و اجداد اور خود آپ کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بلد کی 1 سے لے کر 3 آیت تک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر یوں بیان فرمایا ہے۔ آئے اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر قرآن مجید میں کہاں کہاں کیسے کیسے ہوا ہے اور کن آیتوں میں ہوا ہے، آئے تفصیل سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں کہ کہاں کہاں اور کون سی سورہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک اور دیگر مقامات کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں رب تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں سناتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ علم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجا. اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران کی آیتوں میں یوں ارشاد فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے ہیں، پس تم ان پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم نہ مانو گے بے شک اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہیوں میں تھے. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر. اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لے آئے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آمد مدتوں بند رہا تھا کہ تم کہیں یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری اور ڈر سنانے والا نہ آیا، تو یہ خوشخبری اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم فرمایا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت سماعت فرمائیں: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بے شک تمہارے پاس تشریف لائیں تم میں سے وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے، مومنوں پر کمال مہربان اور مہربانی فرمانے والے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو یہ آیت سماعت فرمائیں: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یوں ارشاد فرمایا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی ہے جس نے
ان پڑھ میں انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیجا کہ ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہی ان کی ولادت سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور لوگوں میں وہ دوسروں کے لیے بھی بھیجا جو ان میں ابھی شامل نہیں ہوئے، اور وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا فرمایا ہے کہ اے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آپ کے درمیان بھیجا ہے۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا۔ سورہ مزمل میں رب تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ یہ رسول جن کا ذکر گزرا ہم نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اللہ کا کلام فرمایا، اور ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اونچے کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو وہ روشن معجزہ دیا، اور ہم نے پاکیزہ روح یعنی جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ اپنے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے جب قرآن نازل فرمایا تو کس انداز میں نازل فرمایا، کب فرمایا؟ تو قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور روشن دلیل رہنمائی کرنے والے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ کر خطاب فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی آیت ارشاد فرمائی، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لے آئے ہیں، وہ تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتابوں میں چھپا رکھتے ہو، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ اس ویڈیو میں ہم نے جن آیتوں کی ذکر کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی میلاد اور پیغمبروں کی میلاد کا ذکر فرمایا، اور ہمیں یہ بتایا کہ میلاد کرنا یہ مومنوں کی شان ہے اور مومنوں کی عزت ہے، اور یہ سنت الہی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کرنا بدعت ہے اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم نے اس ویڈیو میں قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ثابت کیا، اور دیگر پیغمبروں کا میلاد ثابت کیا، اور غیر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد ماجدہ حضرت مریم کا بھی ولادت ہم نے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو میں اگر جو کچھ بھی خطا اور غلطیاں ہیں اللہ درگزر فرمائے اور معاف فرمائے، اور اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بات اچھی لگی ہے تو اسے اپنے گھر والوں میں شیئر کرے، اور اپنے دل و دماغ میں اسے بسا لے، یاد کر لے، اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے میلاد پاک کو ثابت کیا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور لوگوں تک قرآن مجید کی روشنی میں میلاد بنانے اور میلاد کا ثبوت فراہم کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے،
کمنٹس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور دین متین کی خدمت کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ انہی گفتگو کے ساتھ اس ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے میلاد کو ثابت کیا۔ آنے والی ویڈیو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حدیث کی روشنی میں میلاد پاک کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک کے اتنا ہی، آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔